ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مسعود احمد صاحب کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین اصلاحی معلوماتی تقریر سماعت فرمائی ہے، اور جس موضوع پر حضرت نے تقریر کی ہے، خطاب کی ہے، اسی موضوع پر میں نے پہلے مرتبہ کسی عالم دین کا خطاب سماعت کیے ہے۔ ہمارے علماء کا جس جلسے میں بھی جائے گا ایک ہی تقریر ہوتی، ایک ہی موضوع ہوتی، اور اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہے۔ اور اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ مکمل مذہب اور مکمل دین کا مطلب کیا ہو؟ ہم لوگوں نے تو سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لیا ہے، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج دے لیا تو اسلام مکمل ہو یہ گیا ہے۔ نہیں، انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کے دائرے میں زندگی کی تمام لمحات کو گزارنا ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر مہد سے لے کر کے لحد تک، پیدائش سے لے کر کے قبر تک، انسان کی زندگی کی، ایک مسلمان کی زندگی کی جتنی بھی لمحات گزرتے ہیں، اس تمام کی رہنمائی کہاں پر موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، حضور کی سیرت میں موجود ہے، شریعت میں موجود ہے۔ اگر اسی پر آپ اور ہماری زندگی گزر گئی، شریعت کے دائرے میں ہماری زندگی کے تمام لمحات گزر گئی، تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا، ادھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہو ادھر سود بھی کھا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو ادھر کیا کر رہے ہو؟ ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہو۔ نہیں، ایک مسلمان کی زندگی کو، زندگی کے ہر لمحہ کو کہاں گزارنا چاہیے؟ شریعت کے مطابق، حضور کی سیرت اور فرمان کے مطابق بسر ہونا ہے چاہیے۔ آج بزنس کے معاملے میں تو آپ حضرات نے سماعت کر ہی لیا ہے۔ آج تو ہر انسان کروڑپتی لکھپتی کمانے کے باوجود سکون نہیں، اطمینان نہیں، صبر نہیں، شکر نہیں۔ پیسہ بھی ہے، مکان بھی ہے، دولت بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب ہی نہیں۔ اطمینان اور سکون کب ملے گا؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو دولت سے ملنے والا نہیں، ثروت سے ملنے والا نہیں، نام کی شہرت سے ملنے والا نہیں۔ اگر سکون و دولت اطمینان چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بناؤ، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، اس لیے اسلامی احکام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ چاہے دولت نہ بھی ہو تب بھی آپ کی زندگی سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہو ہی جائے گا۔ بہرحال اسلام ایک مکمل مذہب ہی ہے، اور ابھی ہماری جو یہاں ایک ادارہ چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اس کو اور عروج و ترقی نصیب فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ نے،
محنت کر کے شفقت کر کے بچوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنے والدین کو چھوڑ کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کے محنتوں و شفقتوں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ قرآن حکیم جو اللہ کا مقدس کتاب ہے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ آج اس پر ہر مسلمان کو خوشی ہونا ہی چاہیے، خوش ہونا ہی چاہیے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی نعمت اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کو جو نسبت ملا ہے حافظ قرآن کا نسبت ملا ہے، دولت کا نسبت نہیں ملا ہے، کرسی کا نسبت نہیں ملا ہے۔ کون سا نسبت ملا ہے؟ قرآن کا نسبت ملا ہے، حافظ قرآن بن گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات العبد، جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، یہ شریر انسان تھا، لیکن اس کے بعد جو رہنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تعریف کر رہا ہے کہ فلان حافظ صاحب انتقال کر گئے، بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، وہ فلان عالم دین انتقال کر گئے، بہت اچھا آدمی تھا، لوگوں کا اصلاح کرتا تھا۔ جبکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن لوگ زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں اس انسان کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمایا کہ انسان، میں تم کو جانتا ہوں کہ دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، شریر انسان تھا، لیکن زمین پر تمہارے لوگ تعریف کر رہا ہے، تمہاری خوبی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ انسان، میں کیا کروں گا؟ اپنے بندوں پر جو تمہارے تعریف کر رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہوں۔ تو ہمارے ادارے نے 3 بچوں جنہوں نے قرآن حکیم کو یاد کر لیا ہے سینے میں محفوظ کرے، اور چھوٹا بچہ ہے، لیکن اللہ کا جس پر فضل ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ اپنے رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور 3 بچے یا 4 بچہ جن کو امامت کے تعلیم دی گئی، ٹریننگ دی گئی ہے، اور امامت جو ہے نا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ امام کا نماز اگر صحیح ہوگا تو مقتدیوں کا نماز بھی صحیح ہو جائے گا، مقتدیوں کا نماز بھی ہو جائے گا۔ اگر امام کی نماز صحیح نہ ہو، گڑبڑائے ہو، غلط پڑے، صفائی ستھرائی نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، جہاں امام کا نماز فاسد ہو جائے گا تو مقتدیوں کا نماز بھی کبھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ، میں جلدی جماعت کو چھوڑ دینے والا ہوں، میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھے گی جماعت کے ساتھ نماز؟ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا جو امام صاحب ہے اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اتنا لمبا رکوع کرتا ہے، اتنا لمبا سجود کرتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، دن بھر کھیتیوں میں کام کرتے ہیں، بازار میں محنت کر رہے ہیں، اور وہ اتنا لمبی نماز پڑھا رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، سر ہو گیا، امام کو بلایا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ امام ایسے نماز پڑھو اس لیے کہ تمہارے پیچھے مریض بھی رہے گا، ضرورت مند بھی رہے گا، کاروبار کرنے والا بھی رہے گا، بیمار بھی رہے گا، ضعیف آدمی بھی رہے گا، ایسے نماز پڑھاؤ کہ کیا کرے، تمام لوگ اس کو برداشت کر سکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکے۔ تو امامت کوئی معمولی ذمہ داری نہیں۔ آج تو ہم لوگ دیکھ رہے، ہم لوگ تو مسجد میں دیکھتے ہیں امام صاحب کو کہ بس چٹ پٹ نماز کے بعد کوئی تسبیح نہیں، کچھ نہیں،
ایک صاحب تھے، اس کو کہا جب دعا مانگے تو ہم کہا کہ کم سے کم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، کوئی تسبیح پڑھتے، آپ پڑھتے آپ کی وجہ سے مقتدی بھی پڑھ لیتے، اس کا ثواب بھی آپ کو مل جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، وہ تو عصر کے بعد کئی جگہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اگر یہاں تسبیح پڑھیں گے تو اس کا ٹیوشن چھٹ سکتا ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی دعا کر کے نماز پڑھا کر کے ٹیوشن میں لگ جاتا ہے۔ ٹیوشن کا فکر ہے لیکن اپنی ذمہ داری امامت کو اس کو فکر ہی نہیں۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شان اس آیات مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس 4 چیزوں کو کامیابی کا معیار بنایا گیا ہے، اور یہ 4 چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا معیار بنایا گیا ہے۔ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور اس 4 چیزوں پر اگر ایمان والا عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی اس سے راضی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اس کے مختلف تصویریں کی گئی، ابھی وقت نہیں اس کا بیان کرنے کا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹی میں ہے، نقصان میں ہے، چاہے دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، پیر صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، تمام انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان گھاٹی میں نہیں جس نے ایمان لایا، ایمان پر رہا، ایمان پر ثابت قدم رہا، ایمان پر خاتمہ ہوا، اور کیا ہوا؟ وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ کیا کرتا رہا؟ نیک اعمال کرتا رہا، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، حلال و حرام کا تمیز کرتا رہا، اور کیا رہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سچی بات کا اظہار کرتا رہا، حق بات کا اظہار کرتا رہا، حق بات سننے کے لیے تیار رہتا، اور کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور کیا کرتا؟ صبر کا مظاہرہ کرتا رہا۔ یہ 4 چیزوں کو اللہ جل شانہ اس صورت میں ذکر فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنا یہ جامع صورت ہے، اتنا جامع صورت ہے کہ اگر قرآن نازل نہ بھی کیے ہوتا، صرف یہ صورت نازل ہو جاتا، تب انسان کے رہنمائی اور کامیابی کے لیے یہ صورت کافی ہے تھا۔ اتنا جامع صورت ہے کہ اگر قرآن نازل نہ بھی کیے ہوتا، اتنا جامع صورت ہے کہ یہی صورت کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے، کہ انسان کے لیے دنیا و آخرت کے کامیابی کے لیے یہ صورت کافی ہے تھا۔ ایمان کتنے بڑے دولت ہے، ایمان سے کوئی بڑے دولت ہے یہ نہیں۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان دنیا سے نیک عمل نہیں کر سکا، نماز نہیں پڑھ سکا، زکوٰۃ نہیں دے سکا، خیر و خیرات نہیں کر سکا، اور ایمان پر خاتمہ دنیا سے ایمان لے کر کے چلا گیا، اتنا بڑا عظیم دولت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے جو نیک عمل نہیں کیا اس کو تو سزا ملے گا اس کو، لیکن ایک نہ ایک دن اس ایمان کے بدولت جہنم سے نکل کر کے جنت میں پہنچے جائے گا۔ اتنا عظیم دولت ہے۔ اس لیے تو ہمارے علماء ایمان پر، عقائد پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ ایمان درست ہوگا، عقیدت درست ہوگا، نماز بھی قبول ہوگا، تلاوت بھی قبول ہوگا، درود بھی قبول ہوگا، تمام نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو یہ جائے گی۔ اگر ایمان میں گڑبڑی ہو، ایمان میں محبت رسول نہ ہو، عظمت رسول نہ ہو، عظمت قرآن نہ ہو، تو زندگی بھر بھی تسبیح کٹکھٹاتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، سجدہ پر سجدہ کرتے رہیے، اللہ کے بارگاہ میں کبھی قبول ہو یہ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایمانوں کو سب سے زیادہ درست رکھو۔ اور ایمان کتنا مستحکم ہونا چاہیے؟ آپ کا ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے کہ اگر تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تھوڑی سی سختی آ گئی تو ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان کتنا مستحکم تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حبیب ابن زید، یہ حضور کے صحابی ہے، مسلمہ کذاب کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا،
مسلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو حضرت ابی بن زید کو مسلمہ کذاب کے لوگوں نے گرفتار کر لیا اور اسی طرح مسلمہ کذاب کے سامنے میں پیش کر دیا. جب پیش کر دیا تو مسلمہ کذاب نے اس سے کہا کہ یہ حبیب بن زید تم یہ بتاؤ انتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا کہ نعم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. پھر اس نے پوچھا انتشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ حبیب بن زید نے کہا لا اسمع قولکم، میں تو آپ کے بات سنتا ہی نہیں. تب جو اس نے کہا تو مسلمہ کذاب نے اب لوگوں سے کہا کہ اس کا دائنہ ہاتھ کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. پھر مسلمہ کذاب نے اس حبیب بن زید سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اس نے پوچھا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ حبیب بن زید نے کہا لا اسمع قولکم، میں تمہارے بات کو سنتا ہی نہیں، میں تمہارے نبوت کو مانتا ہی نہیں. نبی کون ہے؟ حضور نبی، آپ جھوٹا نبی، آپ نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاتھ کٹ گیا ہے. پھر آپ نے اس مسلمہ کذاب نے اپنے لوگوں سے کہ بائیں ہاتھ کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا، پھر وہی جواب دیا دائنا ہاتھ کاٹ، دائنا پاؤں کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا بائنا پاؤں کاٹ دیا گیا. اور پھر پوچھا، پھر حضرت ابن زید نے انکار کر لیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، پاؤں بھی کٹ گیا. پھر مسلمہ کذاب نے کس کے بوٹے کاٹ لو. کاٹتے 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 آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، کاٹتے کاٹتے اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جب اتنا مستحکم ایمان ہوگا تب کیا ہوگا؟ جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. صحابہ کرام کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. کس بنیاد پر؟ دولت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر، حضور سے محبت کی بنیاد پر، حضور کی عظمت کی بنیاد پر اور نیک اعمال کے بنیاد پر صحابہ کرام کو دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. آج ہمارا کیا حال؟ تھوڑی سی پریشانی آ جائے گی، کاروبار نہیں چلے گا، کوئی ظالم و جابر مسلط ہوا تو مسلمان کیا ہو گیا؟ ڈگمنا کے ایمان کا ادھر سے ادھر ہونے لگا. تو مسلمانوں، دنیا و آخرت کی کامیابی ایمان پر ہے، نیک اعمال پر ہے. جنت جانا چاہتے ہو ہر مسلمان ہے کہ جنت جائیں گے، جنت کے خواہش سب کو ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے جائیں. لیکن جنت جانے کے لیے اللہ نے ایک راستہ متعین کیا ہوا ہے، ایک راستہ بتایا ہوا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ ایمان کا راستہ ہے، اعمال صالحہ کا راستہ ہے. اگر ایمان پر ہم لوگ رہے، اللہ ایمان پر زندگی نصیب فرمائے، اور نیک اعمال پر ہم لوگ رہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوں گے. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کلکم یدخلون الجنہ، کہ تم میں سے ہر انسان، ہر ایمان والا جنت میں داخل ہوگا. الا من ابا، مگر وہی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کس نے کیا ہے؟ جب مسلمان ہوگا نماز بھی پڑھے گا، مسجد میں بھی جائے گا، قرآن بھی پڑھے گا، سچ بھی بولے گا، مسلمان کے ساتھ محبت بھی کرے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سیرت کو اپنایا، مجھ سے محبت کی، میری عظمت کو دل میں رکھا، میری زندگی کو اپنایا، فقد دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری سیرت کا انکار کیا، میری سنت کا انکار کیا، اس نے میری نافرمانی کی، وہ کبھی جنت میں داخل ہو یہ نہیں سکتا ہے. تو حضور کی عظمت، حضور کی محبت، حضور کی سیرت یہ کیا ہے؟
جنت میں جانے کا گارنٹی ایک راستہ یہ ہے۔ آج تو ہم لوگوں کو تو یہ حال ہے کہ اپنے چہرے پر سنت کو بھی سجانے کے لیے تیار نہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں تو پریشانی ہی ہے، اس سے زیادہ پریشانی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ دنیا کی پریشانی تو چند دنوں کی ہے، اور مرنے کے بعد جو پریشانی ہوگی وہ پھر ختم ہونے والے نہیں، وہ دنیا کی پریشانی کئی گنا زیادہ پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من احب بسنتی فقد احبنی، حضور فرماتا ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت سے جس نے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ، اور جو اللہ سے محبت کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، حضور کی سنت سے محبت کرے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے رزلٹ بتا دیا، فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ آج تو ہم لوگوں کی محبت کیا ہے؟ غیروں سے ہے، غیروں کے طور طریقے کے اپنانے سے ہم لوگوں کو شوق اور محبت بنا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ چند دنوں کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیابی ہو گئے۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار انسان ہے کون سا؟ سب سے دانا انسان ہے کون سا؟ آپ کے اور ہمارے ذہن سب سے ہوشیار انسان کون ہوگا؟ جو کروڑپتی ہوگا، کرپتی ہوگا، بنگلہ ہوگا، کوٹھی ہوگا، گاڑی ہوگا، زمین و جائیداد ہوگا، مارکیٹ ہوگا ہمارے نزدیک، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، حلال و حرام کا تمیز کرتا ہو یا نہ، ہمارے اور آپ کے نزدیک وہی ہوشیار انسان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الکیس من عرف ربہ، سب سے عقل مند انسان وہی ہے جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، دنیا کی زندگی میں وہ کیا؟ سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار انسان ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے جھوپڑی کا رہنے والا کیوں نہ ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور سب سے ہوشیار، سب سے دانا انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں موت کی تیاری کر لیا، قبر کی تیاری کر لیا، میدان معاشر کی گرمی سے کیسے بچ جائیں گے، اس کی تیاری اگر زندگی میں کر لیا، دنیا میں سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار انسان وہی ہے۔ اس لیے کہ قبر میں تو سب کو جانا ہے، اور قبر جگہ کیسے ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ قبر کے دو حالات ہوں گے، دو حالاتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ ہوگا، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بن کر کے رہے گا۔ خوش نصیب مسلمان کے لیے جس نے اپنی زندگی کو ایمان پر گزارا ہو، نیک اعمال کے اوپر گزارا ہو، اس کے لیے وہی قبر، وہی اندھیرے کی کوٹڑی، وہ سانپ بچھو کی جگہ، حضور فرماتے کہ وہ قبر اس کے لیے کیا بنے گا؟ جنت کے باغچوں میں سے باغچہ بن کر کے رہے گا۔ اور گنہگار، سیاکار، نماز سے مطلب نہیں، مسجد سے مطلب نہیں، حلال و حرام کا کوئی تمیز نہیں، نیک اعمال کا کوئی شوق و جذبہ نہیں، اس کے لیے قبر کیا بنے گا؟ حضور فرماتا ہے کہ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بن کر کے رہے گا۔ مسلمانوں، کامیابی چاہتے ہو دنیا کے لیے، چند دنوں کی زندگی کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم لوگ کتنا محنت کر رہے ہیں،
ہمارا بچہ خوش رہے، آرام سے رہے، عیش و عشرت سے رہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوٹی مل جائے، اس کے لیے کتنے محنت کر رہے ہیں، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، کرنا ہی چاہیے، کوئی منع نہیں۔ لیکن کسی مسلمان نے قبر کے لیے کوئی محنت کی ہے؟ کسی مسلمان نے میدان معاشر کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی محنت کی ہے؟ کسی مسلمان نے جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں قبر کا تصور نہیں، میدان معاشر کا تصور نہیں، جہنم کا تصور نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں کیا بسا ہوا ہے؟ کوٹھی بسا ہوا ہے، بنگلہ بسا ہوا ہے، زمین و جائیداد بسا ہوا ہے، بیٹا و بیٹی بسا ہوا ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ قبر کا تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مردہ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی گپ شپ میں لگا ہوا ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، ذرا بھی اس قبر کا خوف اس کے دل میں ہے نہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے داماد ہے، امیر المومنین ہے، نماز کی کمی نہیں، جہاد کی کمی نہیں، نیک اعمال کی کمی نہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جب آپ کسی قبرستان کے پاس گزرتے تھے، قبر کی تنہائی کو، قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو مبارک سے داڑھی تر ہو جاتا۔ حضور کے صحابی ہے، جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود قبر کی تنہائی، قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو مبارک سے داڑھی تر ہو جاتا تھا۔ آج مسلمان روئے گا، مہینہ بھر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان روئے گا؟ رونا تو دور کے بارے مسلمان کو کبھی احساس بھی نہیں کہ ہم اللہ کے نام فرض چھوڑ رہے ہیں، مہینہ بھر ہم نماز نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کب روئے گا؟ مسلمان تب روئے گا جب اس پر کوئی کیس مقدمہ ہو جائے گا تو مسلمان روئے گا، مسجد میں جائے گا۔ مسلمان کا بیٹا بیمار ہو جائے تو مسلمان روئے گا، مسجد میں جائے گا، قرآن پڑھے گا، امام کے پاس جائے گا۔ مسلمان کا کاروبار نہیں چلے گا، بزنس نہیں چلے گا تو مسلمان روئے گا، چلائے گا، مسجد میں جائے گا، قرآن بھی پڑھے گا، امام صاحب سے دعا بھی کرائے گا۔ تو مسلمانوں چند دنوں کی زندگی ہے، خوش نصیب ہے وہی مسلمان جس نے زندگی کا قدر کیا، قیمت جانا اور قبر کی تیاری کر لیا، میدان معاشر کی تیاری کر لیا، جس نے زندگی میں اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کی بھی راضی کر لیا، وہ سب سے ہوشیار انسان ہے، سب سے کامیاب انسان ہے، سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ ہمارا یہاں ادارہ چل رہا ہے اور غالباً یہ دوسری دستار بندی یا تیسری دستار بندی، ایک بار پہلے بھی ہم شامل ہوئے تھے دستار بندی میں، تو ہر مسلمان پر ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے کہ کیا کرے، ایسی دینی اداروں کا مدد اور تعاون کرتا رہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ قرآن پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ تو اس مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، شریعت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ہمارے ادارے رہیں گے تو آپ کو حلال و حرام بتانے والا ملے گا، مسجد و محراب سے آپ کو حلال و حرام، فرض و واجب بتانے والے ملے گا۔ اور خدا نخواستہ جس دن یہ ادارے بند ہو جائے، پوری دنیا اس پر نظر لگائے، پوری دنیا چلا ہی رہا ہے کہ مدرسوں کو بند کرو، مدرسوں میں ہوتا کیا ہے؟ مدرسے میں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھایا جاتا ہے، چٹائی پر کے غریب مظلوم بچہ، یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس باوجود سب اس کے پر نظر لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس دن مدرسہ بند ہو جائے، اللہ نہ کرے اس وقت اللہ نہ لائے، تو ہوگا تو مسلمان اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا تو مسلمان وضو کا طریقہ بھی نہیں جانتا ہوگا مسلمان تو حلال و حرام کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اس لیے اس اداروں کا تعاون کیجیے، اس اداروں کو بڑھائیے، انشاءاللہ آپ دیں گے، آپ وہ ضائع جانے والا نہیں، آپ کے لیے بینک بیلنس ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔
دنیا میں بھی اس کے بدلے میں 10 گنا ملے گا، اور یہ پیسہ قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، اور اگر اللہ نے قبول کر لیا دنیا میں بھی بہترین اجر ملے گا، آخرت میں بھی بہترین اجر ملے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی اس محفل پاک میں شرکت کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مدرسین نے جو محنت کی ہے اور جن لوگوں نے اس ادارے کا تعاون کیا یا تعاون کر رہے، جس ادارے کی بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کے محنتوں کو، سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ سب کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام حاضرین کو ان چند دنوں کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔